الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہر بنگلور کے قلب میں واقع درگاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت شہزادہ غوث اعظم شیخ المشائخ صوفی باصفا حضرت سیدنا پیر صفدر علی شاہ قادری بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز، خلیفہ حاجی سید احمد شمشیر علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز و خلیفہ دادن شاہ صاحب قادری المعروف کاس کے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان مقدس اولیاء اللہ کے درگاہ شریف ادارہ دارالاوقاف میں آج متولی و سجادہ نشین درگاہ حاضہ اس بندے ناچیز کے بزیر اہتمام مجلس منتظمہ و اراکین کمیٹی و ہمارے مریدین و متقدین کے بزیر اہتمام شایع نشان پیمانے پر آج یوم غدیر خم کا انعقاد کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ تمام تاریخ اسلام بخوبی واقف ہیں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ یوم غدیر خم یہ مبارک دن، یہ مبارک و مسعود دن کیا ہے، یہ تمام جو ہے عالم اسلام کے تمام مکتب فکر دینیہ کے تمام خانقاہوں کو، تمام سادات اکرام حسنی حسینی تمام سلسلے کے تمام سلاسل کے بزرگان دین کو بخوبی معلوم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سادات اکرام جو سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہیں، ساری دنیا میں عالم اسلام میں 90% مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات حسنی حسینی شہزادگان اہل بیت سے دین زندہ و باقی ہے، اور ان سے فیوز و فتوحات حاصل کر کے ان سے بیعت و خلافت لے کر شہزادگان آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں اپنا نام کیے چمکے، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے۔ تو بہر کیف حسنی حسینی سادات اکرام اور ان سے وابستہ سلسلے سرکار امام الاولیاء تاج الواصلین خطب الاقطاب سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے قادریہ، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ کے سلسلے چشتیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے سلسلے نقشبندیہ، حضرت شیخ شہاب الدین محمد عمر و سہروردی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سہروردیہ، وارث پاک کے سلسلے وارثیہ، حضرت سرکار مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے اشرفیہ، حضرت ابو مواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے شاذلیہ، اور تمام سلاسل دنیا کے خلندریہ ہو، رفاعیہ ہو، الکس نزانیہ ہو، عطاسیہ ہو، سنوسیہ ہو، فردوسیہ ہو، مداریہ حضرت قطب المدار سید احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے سلسلے مداریہ ہو، تمام مولا علی میل مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اولادوں سے وابستہ تمام سلسلے کے سادات حسنی حسینی سادات نجیب الطرفین کو سب سے پہلے عید غدیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں بلندی، مراتب اعلیٰ و عرفہ ہونے کا یہ دن مبارک ہو، یوم غدیر خم کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ پھر ان آل رسول اللہ شہزادگان اہل بیت سے وابستہ تمام سلسلوں کے شیوخان طریقت، پیران وزام،
صوفیہ اکرام، مشائخین وزام، فقراء ذویل احترام، درویش، مریدین، خلفاء، جتنے بھی کائنات میں تمام مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ، ان کی اولاد پاک سے وابستہ ہیں سلسلے، ان تمام سلسلوں کے بزرگان دین کو یوم غدیر خم کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلت، بے شمار احادیث مبارکہ ارشاد فرمائے، جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے، تمہاری دشمنی، تمہاری بے ادبی، بغض و عناد رکھنے والا منافق ہے، بغض و عناد رکھنے والا منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا حسد، بغض و کینہ، چاہے کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو، قیامت تک رکھنے والا منافق ہے اور محبت رکھنے والا مومن ہے۔ اسی طرح سے آپ کی اولاد پاک امام سیدنا امام حسنین کریمین کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب و اہل بیت قربتہم منی، میری قربت کی بنا میرے اہل بیت سے محبت رکھو، حب و اہل بیت قربتہم منی، اور اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جز بتایا اور کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہیں، کشتی نوح کے مانند ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ بحالت نماز میں فرض ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، واجب ہو، نوافل ہو، عیدوں کی نمازیں ہو، جب بھی آپ جو ہیں تحیات میں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ یا ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا لازمی، وہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود درود بھیجا جاتا ہے، وہیں پر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل یعنی امام حسنین کریمین، بی بی فاطمۃ الزہرا علیہم الصلوۃ والسلام، قیامت تک آنے والے غوث و خواجہ، یہ حسنی حسینی سادات پر درود بھیجنا ضروری واجب ہو جاتا ہے۔ وہ درجہ ہے آل رسول اللہ کا، یعنی بحالت نماز میں بھی ہمیں درود بھیجنا ہے۔ عزیزان محترم، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مال قرآن، القرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ قرآن تو سب کے ساتھ تھا، یعنی اجمالی قرآن جو ٹیکسٹ ہے، بک ہے، جو ہاتھ کی لکھاوٹ ہے، یہ تمام جو ہیں بایوگرافیکل جو بھی ہے قرآن، جو بھی ہے یہ اجمالی قرآن ہے۔ تفصیلی قرآن، قرآن ناطق مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے، وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن ناطق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مال قرآن، القرآن مال علی، علی مال حق، الحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وہ تمام حق پر ہیں۔ جو شیر خدا مولا علی مشکل کشا کی دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں، بے ادبی میں، گستاخی میں رہے، وہ فی ناری جہنم ہو کر، منافق کا درجہ جہنم کا آخری درجہ ہے، منافق بن کر فی ناری جہنم ہوئے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی
لحموں کا لحمی علی کا گوشت اور میرا گوشت ایک ہے، علی دموں کا دمی علی کا دم اور میرا دم ایک ہے، علی جسموں کا جسمی علی کا جسم اور میرا جسم ایک ہے، علی روح کا روح علی کی روح اور میری روح ایک ہے، انا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ اہدنا جو سورۃ الفاتحہ میں ہے آیت کریمہ، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ ایک بار بولے، ایک بار سوال کیے، دو بار سوال کیے، تین بار سوال کیے، اسی طریقے سے جو ہے 12 مرتبے پوچھے، اٹھتے گئے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیتے۔ اسی طرح سے سلسلہ 12 مرتبے گیا۔ جب مسجد نبوی میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر دیکھ لو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں مسجد نبوی ہے، ایک اور حدیث پاک کہ مسجد نبوی ہے، مجلس مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجلس مصطفی میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو پلک جھپکائے بغیر تاک رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی حجرے کی کھڑکی میں سے دیکھے کہ ان کے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکائے بغیر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی، جب مجلس ختم ہونے کے بعد بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آئے ان کے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابا جان آپ پلک جھپکائے بغیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تاک رہے تھے، اس قدر تاک رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ تم وہ حدیث نہیں جانتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، میں کثرت عبادت میں شامل رہوں، میں کثرت عبادت میں شامل رہوں، اس لیے میں علی کا کثرت سے دیدار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہے کہ ابا جان میں ایک حدیث کہتی ہوں، سن لیجئے، جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا دیدار کرنا عبادت نہیں بلکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرماتے تھے، کہا اب دونوں بھی سن لو، میں ایک حدیث فرما رہا ہوں، حب علی عبادہ، علی کی محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو یوم غدیر خم کے مقام پر رسول تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج حجت الوداع کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام غدیر خم کا مقام، اس مقام پر رکے، جس میں جو ہے ایک حدیث صحیح مسلم شریف دیگر حدیثوں کی روایتوں میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے، کم و بیش تمام صحابہ اکرام کو سواریوں سے اتارا، یعنی خچروں پر سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، اونٹوں پر سوار تھے، اتارا۔ پھر اس کے بعد میں ان کے پاس جو جو بھی اونٹ کی چمڑے تھے، بکروں کی چمڑیاں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممبر بناؤ۔ صحابہ اکرام بولے ممبر بنانے کے لیے وقت درکار ہے، جو بھی
बकरों के चमड़े थे, उन तमाम चमड़ों को एक के बाद एक डाल कर जो है पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर दिया। उस ऊंचाई पर चढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर क्या किए, सहाबा कराम को जो है तस्दीक कराए कि क्या मैं तुम्हारी जानों के ऊपर हक नहीं रखता। कुरान की आयत पाक को तिलावत की कि अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों का हाकिम नहीं। तो सहाबा इकराम ने कहा सद्दक़ता या रसूल अल्लाह, बला या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह आप हमारी जानों पर हुक्म कर सकते हैं, हक रख सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वजनी जिम्मेदारियां छोड़े जा रहा हूं। व इन्नी तारिकुम मुस्तक़लैना किताब अल्लाह व इतरतिही, ये एक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, और दूसरी मेरी आले इतरत वो जो सैयदना इमाम हसनैन करीमैन मौला कायनात सैयदा मां खातून जन्नत मेरी आले इतरत को छोड़े जा रहा हूं। इन दोनों को मजबूती से थाम लो, गुमराही से बचो, गुमराह नहीं हो पाओगे। ये दोनों भी अहले बैत और कुरान मुझे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हौज़े कौसर पर मिलेंगे। आज कुरान को पकड़कर गुमराह हो गए हैं बहुत से, अहले बैत के दामन रहमत को छोड़ने के सबब। कुरान नातिख मौला अली मुश्किल कुशा ही सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सल्लवात व सलाम हैं, ये अहले बैत अथार हैं। तो फिर हदीस पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह मेरा वली है, अल्लाह मेरा वली है, मैं तमाम मोमिनीन का वली हूं, तमाम मोमिनीन का वली हूं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु, मौला अली मुश्किल कुशार रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक को पकड़कर बुलंद किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन कुन्तु मौलाहु, मैं जिसका आका हूं, फहाजा अली मौला, अली भी उसी के आका हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से ला इल्म लोग ये कहते हैं मौला का माना दोस्त का है। क्या सहाबा कराम पहले से ही दोस्त नहीं थे मौला अली मुश्किल कुशा के? ये हदीस पाक फरमाने की जरूरत क्या थी? मौला का मतलब वो नहीं, मौला का मतलब यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, जो तमाम जानों के ऊपर हक रखते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम तमाम कायनात, कुल कायनात, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम के आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, मीकाइल, इसराफील व इज़राइल अलैहिस्सलाम, तमाम फरिश्ते, हूर, खिलमान, परिजात, जिन्नात, 18,000 मखलूक़ात में जो कुछ भी मौजूद है, तमाम के आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन कुन्तु मौला हो, मैं जिसका आका हूं, फहाजा अली मौला, अली भी उसी के आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली भी उसी के आका हैं। यूट्यूब पर मैंने देखा, एक आखिरी बात कहता चलूं कि यूट्यूब पर मैंने देखा एक जाहिल मुतलक को यह कहते हुए कि मौला कायनात से लेकर 12 इमाम जो भी हैं उनको मासूमैन ना कहें, उनको मासूमैन ना कहें, अनबिया मासूम हैं, अल्लाह के फरिश्ते मासूम हैं। मैं ऐसे दिमाग, ऐसा दिलो दिमाग रखने वाले जाहिलाने मुतलक से एक वाक़िया मैं कहूँगा कि वो जो है उस वाक़िए को उनके लिए काफ़ी है कि वो अपना ईमान और ईखान सुधारें। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब विलादत हुई तो सारे फरिश्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए मदीने तैयबा में आए, तशरीफ लाए। एक फरिश्ता जो कुछ खता के सबब अल्लाह ने उसके पर जला दिए थे, फुरतस, उस फरिश्ते का नाम क्या? फुरतस। उस फरिश्ते का नाम फुरतस है। उसके पर जल गए थे, बीमार हो गया था,
وہ فرشتہ بھی کیا کیا جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ چلے گیا امام حسین علیہ السلام کے دیدار کے لیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. امام حسین علیہ السلام گہوارے میں ہی ان کے جسم اطہر کو بھی نہیں چھیا، ان کے گہوارے کو کیا کیا؟ اپنے پروں کو مس کیا. ایسا شفا ہوا پہلے سے بھی زیادہ منور ہو گیا، اور اپنی تقدیر پر ناز کر کے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے سید الشہداء نے مجھے شفا دی ہے، اب میرے مقابلے میں کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معصوم فرشتہ نورانی گوارے سے امام حسین علیہ السلام کی اسے شفا ملی. اللہ فرماتا ہے وَفِيهِ شِفَاءٌ، قرآن کو میں نے شفا دیا. قرآن ناطق امام حسین علیہ السلام جن کا ایک عمل بھی قرآن کے حرفوں سے الگ نہیں، قرآن و حدیث کا پیکر، اہل بیت اطہار، اہل شہزادگان اہل بیت، مولا علی مشکل کشا کی مقدس ذات. تو 12 امامین، یہ جو دوزدہ امامین، چہردہ معصومین، یہ معصومین کس طریقے سے ہی روایتوں کو دیکھو. آج یہ بہت جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے، انسائکلوپیڈیا آپ کو جو ہے اہل بیت اطہار کی، پنجتن پاک کی، آپ کو مولا علی مشکل کشا کی، نیٹ پر جو ہے واہیات قسم کے چیزیں جو ہے گناہ کے چیزاں سرچ کر کے دیکھنے کے بجائے یوٹیوب پر، گوگل میں اور جو ہے نیٹ میں سرچ کرو، تمام تاریخیں آپ کے پاس، صحیح مسلم شریف، صحیح ترمذی شریف، بخاری شریف، سب دستیاب ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشقیت کیسی تھی مولا علی مشکل کشا سے، اہل بیت اطہار سے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس قدر اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے یہ اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جن پر ہم زبان سے بحالت نماز میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، درود بھیجتے ہی اس آل پاک کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی شاعر کیا خوب فرماتا ہے، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، خدا کی ڈھونڈنے والوں تمہیں خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. شاہ مرداں شیر یزداں پروردگار لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تمام عالم اسلام کو پھر سے، تمام سید زادگان کو شوق و ذوق سے غدیر خم کی عید کو منائیں، غدیر خم کے اس یوم کو منائیں. تمام سادات اکرام، اپنے دادا جان مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی جتنے بھی حسنی حسینی سادات ہیں، سادات نجیب الطرفین ہیں، تمام اپنے دادا جان کے اس یوم غدیر کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو طالب کا بیٹا علی، داماد پیمبر علی، حسنین کا بابا علی، زہرا کا شوہر علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. کھڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دے دو پیر ان کا، صدقہ دے دو پنجتن کا، بھی حسن و حسین کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. شام الہما کشف العالمین
السلام علیک شیر مولا علی، اے خدا کے ولی، السلام علیک شیر مولا علی، اے خدا کے ولی، ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو، ٹھوکروں سے جلائے ہو مردوں کو، غوث اعظم جلی، غوث اعظم جلی، السلام علیک شیر مولا علی، السلام علیک اے خدا کے ولی، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، السلام علیک شیر مولا علی، السلام علیک اے خدا کے ولی، سیدی مرشدی پیر صفدر علی شاہ، سیدی مرشدی پیر شمشیر علی شاہ، میرے کاس کے پیر ولی، میرے کاس کے پیر ولی، میرے کاس کے پیر ولی، السلام علیک شیر مولا علی، السلام علیک اے خدا کے ولی، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، آپ کے نانا نبی صلی علیہ، آپ کے نانا نبی صلی علیہ، خود نواز سارے ولیوں کے امام، خود نواز سارے ولیوں کے امام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، المدد یا غوث اعظم، المدد، المدد یا غوث اعظم، المدد، نام لب پر ہے تمہارا صبح و شام، نام لب پر ہے تمہارا صبح و شام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، ہم بھی ہیں محتاج آپ
کی دیدار کے، ہم بھی ہیں محتاج آپ کی دیدار کے، ہم کو پلوا دیجئے وحدت کا جام، ہم کو پلوا دیجئے وحدت کا جام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین اکرام، آنے والا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کے مہینے میں چاند کی پہلی جمعہ جو بھی ہوتی ہے چھٹی، اور ساتھ ساتھ میں شہداء کربلا کی بھی نیاز ہوتی ہے۔ اسی طرح 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم میں جو بھی تقریبات رہتی ہے الحمدللہ یہاں محرم کے مہینے میں پنجے وغیرہ سب یہ کر کے جو ہے فاتحہ خوانی بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ تمام تقریبات میں شرکت کرو۔ جو بھی